فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیگچی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی شخص اس سے زیادہ سخت عذاب میں بھی ہے، یعنی وہ اپنے ہی آپ کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ قرآن کریم میں اور ذخیرہ احادیث میں ترغیب کا مضمون بھی پایا جاتا ہے اور ترہیب کا مضمون بھی پایا جاتا ہے۔ ترغیب کا معنی کسی کو رغبت دلانا، شوق دلانا، اور ترہیب کا معنی کسی کو ڈرانا اور اس کو خوفزدہ کرنا۔ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو ترغیب کی بھی ضرورت ہے اور ترہیب کی بھی ضرورت ہے۔ اگر صرف ترغیب ہی ترغیب ہو تو انسان کے اندر غفلت آ جاتی ہے، بے پرواہی آ جاتی ہے، اور اگر صرف ترہیب ہی ترہیب ہو تو انسان میں مایوسی آ جاتی ہے۔ تو دونوں ہی چیزوں کا حد اعتدال میں ہونا ضروری ہے، اور یہی نظم اولاد کی تربیت میں بھی کار فرما ہونا چاہیے کہ اگر اولاد کی تربیت ماں باپ کر رہے ہیں اور صرف ترغیب سے کام چلا رہے ہیں تو کامیابی مشکل ہے، کبھی کبھی ترہیب کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر صرف ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے رہیں، مار پیٹ ہی کرتے رہیں، ترہیب ہی ترہیب ہو اور ترغیب کوئی نہ ہو تو بھی اولاد کی اصلاح مشکل ہے، ان کے بگڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت آج جو ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن اس ہلکے عذاب کا بھی اثر اس پر یہ ہوگا کہ ان آگ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے چولہے کے اوپر دیگچی میں پانی کھولتا ہے ایسے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، اور اس کا خیال یہ ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب ہو رہا ہے۔ یہ صرف اس کو آگ کے چپل پہنانے کی وجہ سے ہوگا۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، انسان کے اوپر سے آنے والا جو لباس ہے، کھڑے ہونے کی حالت میں اس لباس سے جتنا حصہ ٹخنے کا یا اس سے نیچے کا چھپے گا وہ سب جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آج لوگ اپنے اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنے کو چھپا دیتے ہیں، پینٹ پہنی ہو یا تہبند ہو یا شلوار ہو تو ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کی روح سے اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جوتے پہننے سے کیفیت یہ ہو رہی ہے، اگر وہ حصہ جو کپڑے کے نیچے آ رہا ہے، اوپر سے آنے والے لباس کا جو کپڑا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا، اور پھر خدا نخواستہ کوئی پورے ہی آگ میں ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، ہر اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر جہنمیوں میں سے جو سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا شخص ہوگا، یعنی وہ شخص کافر و مشرک ہو یا انتہائی گناہ گار ہو، وہ جہنمی ہے قرآن کریم اور احادیث کی روح سے۔ تو اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی زندگی کفر و شرک میں گزر رہی ہے یا انتہائی نافرمانی میں گزر رہی ہے، لیکن وہ بہت ہی دنیاوی اعتبار سے نعمتوں میں ہے، حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر اس کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کر نکالا جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم کو کوئی راحت و نعمت ملی ہے کبھی، تو وہ کہے گا مجھے کبھی بھی کوئی راحت نہیں ملی۔ یعنی جہنم کا ایک لمحہ زندگی بھر کی نعمتوں کے آثار کو ختم کر دے گا۔ ایسے ہی ایک وہ شخص جو دنیاوی اعتبار سے اہل جنت میں سے ہے، یعنی مسلمان ہے، نیکوکار ہے، لیکن دنیا میں انتہائی قسوہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے، بہت ہی تکلیف میں، دکھ میں وقت گزار رہا ہے۔ جب قیامت میں وہ آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک غوطہ جنت کے اندر سے دلوائیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ وہ کہے گا اللہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔
جنت ایسی لازوال نعمت ہے کہ اس کا ایک غوطہ زندگی بھر کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی تنگی بھی آئے، کوئی مشقت بھی آئے، تو بھی انسان کو بے صبرہ ہو کر احکام شرع کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شریعت کے احکام پورے کرنے چاہیے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جہنمی جہنم میں ہوں گے تو وہ سب کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کے اندر بھی ان کو ان کے جرائم کے مطابق عذاب دیے جا رہے ہوں گے۔ جیسے اہل جنت کو جنت میں ان کے اعمال کے مطابق مرتبے دیے جائیں گے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، ایسے ہی جہنم میں بھی ہوگا۔ تو فرمایا بعضوں کو آگ نے ٹخنے تک پکڑا ہوا ہوگا، بعضوں کو گھٹنے تک، بعضوں کو پیٹ تک، اور بعضوں کو ہنسلی کی ہڈی تک آگ نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان کی مختلف کیفیات ہوں گی اور ان کے جرائم کے بقدر ہوں گی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو جہنم کے سانپ ہیں اس دنیا کے سانپوں کی طرح نہیں، وہ بختی اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ بختی اونٹ جو ہے وہ عام اونٹوں سے زیادہ جسامت والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے مثال سے سمجھایا کہ وہ بختی اونٹ سے زیادہ بڑے بڑے ہوں گے، ان کے جیسے ہوں گے، اور ان کا زہر اتنا خطرناک ہوگا جب وہ جہنمی کو ایک دفعہ ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کے ڈسنے کی تکلیف کو محسوس کرے گا ایک ڈنگ سے۔ اور جو وہاں کے بچھو ہوں گے، فرمایا کہ وہ پالان بندھے ہوئے خچروں کی طرح ہوں گے۔ خچر پر اگر سامان وغیرہ رکھ کر پالان باندھا جائے تو اور اونچا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، اور اس کا بھی ایک ڈنگ جب جہنمی کو لگے گا تو 40 سال تک وہ اس کے زہر کے اثر کو محسوس کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام